والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، درس حدیث کے اس مقدس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند حدیثیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مولا کریم اسے قبول فرمائے۔ ہمارے پیارے آقا مدنی داتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے ان تمام کا میں سردار ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں افضل ترین لوگ کون ہیں؟ وہ ہے انبیاء کرام۔ نبیوں سے بڑا درجہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں۔ جب نبیوں کے سردار ہیں تو لازمی طور پر تمام انسانوں کے سردار ہیں۔ آپ سید الناس، تمام انسانوں کے سردار، سید البشر۔ ولا فخر، حضور کہتے ہیں اس میں کوئی فخر کی بات نہیں۔ کتنی بھاری بات ہے دیکھیں، اتنا بڑا درجہ کہ اس سے بڑے درجے کو رب نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اتنا اعلیٰ درجہ، نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار، تمام نبیوں میں افضل، مگر حضور کہتے ہیں کوئی فخر نہیں ہے مجھے اس پر، کیونکہ جو بھی مجھے ملا ہے میری رب کی عطا سے ملا ہے۔ جب رب کی عطا سے ملا تو شکر کرنا میری ذمہ داری ہے، فخر کرنا میرے لیے مناسب نہیں۔ انسان فخر کب کرتا ہے؟ کسی بھی چیز کو اپنی سمجھتا ہے تو فخر کرتا ہے، میں یہ ہوں۔ مگر حضور کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، رب نوازتا ہے تو بندہ کچھ ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واضح کر رہے ہیں کہ دیکھو اے لوگوں، میرے رب کی یہ نعمت مجھ پر ہوئی، اس کی نعمت کو تم لوگوں کو بتانا میرے لیے لازمی ہے، لہذا میں بتا رہا ہوں۔ رب کا حکم ہے کہ اے میرے مصطفیٰ، لوگوں کو بتا دو کہ آپ کا درجہ کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، لہذا میں بتا رہا ہوں۔ مگر یہ نہ سمجھو کہ میں فخر کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ فخر تو نبی کے قریب بھی آنے والی چیز نہیں۔ جو نبی کا غلام ہو گیا، فخر اس کی ذات سے ہٹ جاتا ہے۔ غلام رسول فخر نہیں کرتا
تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخر کیسے کرے؟ اور فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ الْأَرْضُ وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، سب سے پہلے جس کی لیے زمین پھٹے گی وہ میں ہی ہوں قیامت کے دن۔ یعنی قیامت کے دن جب پروردگار عالم دوبارہ لوگوں کو خبروں سے نکالے گا تو جس کی خبر پہلے کھلے گی اور جو سب سے پہلے زمین کے اوپر آئیں گے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ حضور قبر مبارک سے نکل کر دیکھیں گے تو خالی میدان رہے گا، کوئی نہیں رہے گا سوائے مصطفیٰ کے۔ پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے لوگ نکلتے جائیں گے نکلتے جائیں گے نکلتے جائیں گے، حشر کا میدان بھر جائے گا۔ کتنے لوگ رہیں گے؟ اتنا بڑا اجتماع کبھی کہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں پیدا ہونے والا آخری انسان وہاں تک سارے مرد ساری عورتیں وہاں پر جمع ہو جائیں۔ یہ ایک میدان ہے جسے میدان حشر کہا جاتا ہے یا عرصات الحشر کہا جاتا ہے۔ پروردگار عالم جس طرح سب کو خبروں سے بیک وقت نکالے گا ویسا پیارے مصطفیٰ کو نہیں نکالے گا۔ حضور کی امتیازی شان، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے تو وہاں پر کوئی نہیں رہے گا۔ پھر اس کے بعد جو بھی خبر سے نکلے گا اس کی نظر نبی پہ پڑے گی، نبی کی نظر پہ پڑے گی، نبی کے قدموں پہ پڑے گی۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضور خود کہہ رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا الحاشر، میں حاشر۔ حاشر کا معنی کیا ہے؟ حشر کا میدان برپا کرنے والا میں ہی ہوں۔ اللہ تعالی حاشر ہے، حشر کا میدان برپا کرنے والا ہے، ایک اعتبار سے۔ اور دوسرے اعتبار سے حضور کہتے ہیں کہ حشر کا میدان برپا کرنے والا حاشر میں ہوں۔ الذی، میں کون ہوں سنو، یحشر الناس، لوگوں کو جمع کیا جائے گا علی قدمیہ، میرے دو قدموں کے اوپر، یعنی میرے دو قدم ہر ایک کو نظر آئیں گے جو خبر سے نکلے۔ جیسے کوئی نچلے مقام پر ہو، دوسرا اوپر کے مقام پہ کھڑا ہو تو نیچے والا جب جھانک کر دیکھے گا تو اوپر والے کے قدم ہی تو اسے نظر آئیں گے۔ تو حضور کے دو قدم مبارک، پھر تمام لوگ نکلے۔ پروردگار عالم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر میدان میں آگے ہی رکھنا چاہتا ہے۔ خبر سے لوگ نکلیں گے، حضور آگے رہے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ ہر بات میں آگے ہے تو تمام نبیوں کے بعد آئے، تمام نبیوں کے بعد کیوں آئے؟ یاد رکھیے، تمام نبیوں کے بعد اس لیے آئے کہ اللہ کو یہ منظور تھا کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنائے گا۔ جب آخری نبی بنائے گا تو پھر پہلے کیسے بھیج دیتا؟ بھیجتا رہا پروردگار آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ جب تمام نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، ایک ہی نبی باقی رہے، تو اس سلسلے کو اللہ نے ختم کر دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر۔
خاتمیت، ختم نبوت، یہ ایک فضیلت ہے، اور اس فضیلت کے حامل بھی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ولا فخر، کوئی فخر نہیں ہے اس میں۔ سب سے پہلے زمین جس کے لیے کھلے گی، شق ہوگی، وہ میں ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو شفاعت کرنے کی نہ ہمت ہوگی نہ اجازت ملے گی۔ اجازت تو بعد میں ملے گی، پہلے ہمت تو ہونا چاہیے، ہمت سے پہلے خیال تو آنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے جائیں گے، تعریف کرتے جائیں گے، یہاں تک کہ پروردگار کہے گا کیا ہے محمد اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ، قل تسمع، بولیے آپ کی بات سنی جائے، اشفع تشفع، شفاعت کیجیے آپ کو شفاعت منظور کی جائے، سل تعطا، مانگیے آپ کو دیا جائے۔ جب اللہ کی طرف سے اجازت ہی نہیں بلکہ حکم ہو رہا ہے کہ بولو، زبان کھولو، مراد پوری کر دی جائے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، شفاعت کا دروازہ کھلے گا، پھر دیگر انبیاء، علماء، شہداء، حفاظ، نیک مسلمان، یہ سب اپنے اپنے درجے کے مطابق شفاعت کریں۔ کسی کو 10 آدمیوں کی شفاعت کی اجازت ہوگی، کسی کو 70 کی ہوگی، کسی کو صرف ایک آدمی کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ملے گی، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے وہ شفاعت مطلقہ، انلمیٹڈ، کوئی حد ہی نہیں، جتنے بخشوانا چاہتے بخشوانا۔ اگر حضور چاہیں اور اللہ سے فریاد کرے تو تمام گنہگاروں کی حضور ہی سفارش کر دیں گے، مگر دوسروں کو بھی موقع ملے، نبیوں کو بھی موقع ملے، علماء کو بھی موقع ملے، تو ہر ایک کو اس کے درجے کے مطابق موقع عنایت کیا جائے۔ حضور فرماتے وہ اول مشفع، سب سے پہلے جس کی شفاعت منظور ہوگی وہ میں ہی ہوں۔ ان تمام فضیلتوں کو بیان کر کے حضور کہتے ہیں ولا فخر، کوئی فخر نہیں، کوئی فخر نہیں۔ فخر میں اس وقت کروں جب میں یہ سمجھوں کہ یہ چیز خود بخود مجھے حاصل ہو گئی، یا میری طرف سے میں نے اس کو حاصل کر لیا، میرا تو دعویٰ ہے کہ میرے رب نے مجھے دیا ہے، اور پروردگار نے وعدہ بھی کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، اے مصطفیٰ آپ کا پروردگار آپ کو دیتا جائے گا، نوازتا جائے گا، فَتَرْضَى، یہاں تک کہ آپ خوش ہو جائیں۔ آپ جب تک راضی نہیں ہوتے رب آپ کو دیتا ہی جائے گا، دیتا ہی جائے گا۔ تو اس حدیث کے ذریعے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فضیلتوں کا ذکر کر رہے ہیں، ہمیں ایک پیغام دے رہے ہیں، وہ پیغام یہ کہ تمہیں کتنا بڑا مقام بھی مل جائے، فخر کی گندگی میں مت جاؤ۔ فخر کا معنی کیا؟ اکڑنا، اسے کہتے ہیں یہاں کی زبان میں تناوٹ۔ یہ جو تناوٹ آ جاتی ہے یہ گندگی کی علامت ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ پاک چندی، جو چندی ہے کپڑے کا ٹکڑا، جب تک پاک رہتا ہے اس کے اندر اکڑ نہیں آتی، کتنا بھی سوکھ جائے اکڑتا نہیں۔
اگر گندگی اس میں لگ کر ہو، سوکھ گیا تو اکڑ جائے، تو اکڑنا گندگی کی علامت ہے، اللہ اس سے محفوظ ہے۔ بڑے بڑے علماء ہیں مگر ان کے مزاج میں گھمنڈ نام کی چیز نہیں، لوگ ان کو معمولی آدمی سمجھ جاتے ہیں، مگر ان کا رتبہ کیا ہے ان کے شاگردوں کو ہی اس کا پتہ چلتا ہے، اور پھر ان کی حیثیت کیا ہے ان کے ساتھ والوں۔ مگر نیا آدمی دیکھ، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا یہ حال ہے کہ ہجرت کر کے آپ مدینہ گئے، ادھر ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، ساتھ حضور بیٹھے ہیں، حضور کی نورانیت، حضور کے چہرے کا وقار، یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے، مگر کسی کے لیے یہ بتانا مشکل تھا کہ محمد کون ہے، ابو بکر کون ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کوئی ایک ایسا انداز ہی اختیار نہیں کیا جس کے ذریعے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بڑے ہیں چھوٹے ہیں۔ سیدھے گئے، ایک طرف ابو بکر صدیق کو بٹھایا، ایک طرف خود بھی بیٹھے۔ بعد میں آنے والے دیکھے کہ دو نئے چہرے۔ ہجرت کر کے حضور گئے تو مدینے کے انصار تھے اور چند پہلی ہجرت کر چکے تھے، سارے چہرے جانے پہچانے، اجنبی چہرے دو ہیں، ایک چہرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا چہرہ ابو بکر صدیق کا۔ یہ جو مدینے کی لڑکیاں ہیں یہ دیکھ رہی ہیں دو میں کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ زیادہ خوبصورت یہی حضور ہوں گے، دو میں کوئی ایک ہے، کون ہے؟ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی تھی۔ پھر بعد میں تو پتہ چل ہی گیا۔ ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے عرض ہے، یہ حدیث متفق علیہ، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کتابوں کے اندر اس حدیث کا ذکر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، بچو جہنم سے، آگ سے بچو۔ یہاں آگ سے مراد جہنم کی آگ، ولو بشق تمرۃ، ایک کم از کم یہ کھجور، کسی بھی کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے بچو۔ مطلب کیا ہے؟ کھجور ہے، اس کو اگر چیرا جائے تو یہ پاک نکلتا ہے، کھجور کے ٹکڑے ٹکڑے بنائے جائیں تو یہ چھوٹا سا ٹکڑا، یہ چھوٹا سا ٹکڑا کھجور کا، اسے خیرات کر کے بھی تم خود کو بچا لو۔ پتہ چلا کہ خیرات، سخاوت یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچا دیتی ہے۔ جہنم سے بچنا ہے تو خیرات کرو، اگر بڑی خیرات نہیں کر سکتے تو چھوٹی ہی خیرات۔ دیکھیے کھجور، اس کو توڑ کر ایک چھوٹا سا ٹکڑا کسی کو دے دینا، اس سے بھی چھوٹی خیرات کیا ہوگی؟ اتنی چھوٹی خیرات بھی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ جائیں گے دکان میں خریدنے کے لیے کھجور، تو پوچھے گا کتنا، 1 کلو، آدھا کلو؟ آپ بولے نہیں، یہ 6 کھجور دو۔ بولے یہ کھجور کیا قیمت پہ دوں گا؟ نہیں، یہ کھجور دو۔ پھر اس کے کا چھوٹا سا ٹکڑا نکال کر، یہ جو ٹکڑا ہے نا اتنا میں خریدتا ہوں، اس کی کیا ہے قیمت بولو؟ تو بولے گا بھائی لینا ہی ہے تو کھا لے گا، جا کے اس کی قیمت نہیں۔ چاول کی دکان میں گئے، جا کر چاول کا ایک دانہ پکڑ لیا، یہ ایک دانہ پکڑ کر بچو، یہ دانہ میں خریدتا ہوں، کیا قیمت ہے بولو؟
تو 1 کلو چاول ہونا، آدھا ہونا، پاؤ ہونا یا 100 گرام ہونا، ہمیں اس میں صرف ایک دانہ، یہ دانہ فقط مجھے دے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ ایک دانہ بھی تم خیرات کرو تو اس میں بھی فائدہ ہے تمہارا۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کم پیسے میں دوں گا تو اس سے کیا فائدہ ہو جائے، لہذا دیے بغیر رہ جاتے۔ ارے کم رہ جا، یہ ایک آیت بھی قرآن کی تلاوت کر لو تو اس میں بھی فائدہ ہے۔ یہ گھونٹ پانی کسی کو پلا دو تو اس میں بھی فائدہ ہے، کیونکہ ہم پیاس کے وقت زیادہ پانی ہم کو نہ ملے، صرف یہ گھونٹ مل جائے تو بھی راحت ہو جاتی ہے۔ تو خیرات چھوٹی بھی رہے، یہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ رہے، اس سے بھی تم جہنم سے بچاؤنی حاصل کر سکتے ہو۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جس کو یہ چیز نہ ملے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جس کو کھجور کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ملتا، خیرات کرنے کے لیے کھجور کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ کیسے اپنے آپ کی جہنم سے بچائے گا؟ اس کی خیرات کیا ہوگی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اچھی بات کر لو، کسی سے اچھی بات کر لو، بس وہ بھی تمہارے لیے ثواب کا کام۔ اچھی بات کیا کرو؟ بات ایسی کرو کہ سامنے والے کا دل خوش ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی جھوٹی تعریف کرو۔ جھوٹی تعریف کریں گے کسی کی، بیوقوف ہوگا تو خوش ہو جائے گا، عقل والا رہا تو بولے گا مجھے بیوقوف بناتا۔ کسی ایسے آدمی کو جو حافظ ہی نہیں، جب السلام اب اتنے بڑے حافظ میں قرآن نہ بھائی، وہ بولے گا میں حافظ نہیں بھائی، ہاں اتنے بڑے حافظ مجھے معلوم، کوئی حج کو ہی نہیں گا جائے کیا حاجی صاحب، کیسی حاجی صاحب۔ اب اگر وہ بیوقوف ہے تو خوش ہو جائے، چلو مجھے حاجی بول دیا، میں نہیں کیا حج، میں بول دیا حج۔ مگر عقل مند ہے تو وہ سوچے گا یا نادانی سے کہہ رہا ہے یا مجھے احمق بنا رہا ہے۔ تو جھوٹی تعریف کر کے دل خوش کرنا نہیں ہے، صحیح تعریف کر کے۔ ہر انسان کے اندر ایک خوبی ہوتی ہے، واقعی وہ خوبی ہوتی ہے، اس خوبی کا آپ ذکر کر سکتے ہیں، اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، تو اچھی بات کر کے بھی ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ، اور کلمہ طیبہ کا دوسرا مطلب وہ کلمہ طیبہ ہے، وہ اچھی بات ہے جس کی وجہ سے آدمی مومن بن جاتا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تمہارے پاس خیرات کرنے کی حیثیت نہیں ہے تو کلمہ ہی صحیح پڑھتے رہو۔ جتنی بار کلمہ پڑھو گے اتنا ہی تم جہنم سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ چلیے ایک حدیث سنانے کے بعد ہم اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا صار اہل الجنت الى الجنہ، جب جنتی جنت کی طرف چل پڑیں گے، جنتی جنت پہنچ جائیں گے، وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ، اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ دوزخ کو نار کہتے ہیں، نار کا معنی آگ، دوزخ میں آگ کے سوا کیا ہے، اس لیے اس کا نام ہی النار رکھ دیا گیا ہے۔ تو جنتی جنت میں پہنچیں گے، دوزخی دوزخ کی طرف جائیں گے، جی آ بالموتی، ایسے موقع پر موت کو لایا جائے گا، حتی یجعل بین الجنت والنار، یہاں تک کہ موت کو رکھا جائے گا جنت اور جہنم کے بیچ میں۔ موت کیا ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے
جسے ہم دیکھ نہیں سکتے. موت طاری ہو گئی, کوئی مرحوم ہو گیا. موت کیا ہے؟ کیا اس کی کوئی شکل ہے؟ کوئی شکل نہیں ہے, بس ایک اثر ہے جس کی وجہ سے آدمی کے بدن سے روح باہر ہو جاتی ہے. یہ موت ہے. موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ روح کا جسم سے جدا ہو جانا, یہی موت ہے. تو موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شکل میں لے آئے گا, بکرے کی شکل میں. موت بکرے کے روپ میں آئے گی. پھر کیا ہوگا؟ فَيُذْبَحُ, تو اس بکرے کو ذبح کیا جائے گا. یعنی موت کو ذبح کر دیا گیا. اب موت پر ایسی موت طاری ہوئی کہ پھر موت واقع نہیں ہو سکتی کسی کو. موت ہی کو مار دیا گیا. ثم ینادی منادی, پھر یہ پکارنے والا پکارے گا, یا اہل الجنتی لا موتا, یا اہل الناری لا موتا. اے جنتیوں اب موت نہیں ہے, اے دوزخیوں اب موت نہیں ہے. فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرْحًا إِلَىٰ فَرْحٍ, تو جنتی ان کی خوشی پر خوشی ہو جائے, یعنی ان کی خوشی بڑھ جائے. اب وہ کہیں گے اب موت بھی نہیں آئے گی, جنت میں ہمیشہ ہی ہم رہیں گے. وَأَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَىٰ حُزْنٍ, دوزخیوں کا غم اور زیادہ ہو جائے, غم پر غم بڑھے گا. کیونکہ اب جب تک موت نہیں آئے گی وہ عذاب میں رہیں گے. کب تک عذاب میں رہیں گے؟ جب تمہیں موت ہی نہیں آئے گی تو تم ہمیشہ عذاب میں رہو گے. تو دوزخیوں کو دکھ ہوگا, جنتیوں کو خوشی ملے گی. بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوگا. دنیا میں موت ہے, پھر آخرت میں جنتی جنت میں پہنچ جائیں تو جنت میں کسی پر موت آنے والی نہیں. دعا کیجیے کہ پروردگار ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اس سے قبول فرما. اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب کریم ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام غلط کاموں سے ہماری حفاظت فرما, ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.